السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، موجودہ دور میں خاص طور سے ایشیائی ممالک کے اندر انڈیا اور پاکستان اس میں سر فہرست ہیں۔ یہاں حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کر کے دین کا نام لے کے کچھ بھی دعویٰ کر دے، کچھ نہ کچھ فالوورز اس کو مل ہی جاتے ہیں۔ ابھی موجودہ دور میں ایک فتنہ بہت زبردست پڑوس ملک پاکستان سے سر اٹھا رہا ہے۔ یقین مانیے گا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آن کیمرہ اس کو فتنہ کہہ رہا ہوں۔ وہ ہے شف شف والی سرکار، شف شف والے بابا۔ اس بندے کا ویسے تو شاید کئی مہینے، ہو سکتا کچھ سال بھی گزر گئے ہوں، لیکن موجودہ دور میں یہ فتنہ پیک پر ہے۔ موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں کو ان سے عقیدت ہو گئی، اور آج تو جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مثال ہے، چمتکار کو نمسکار، ہے نا؟ تو جہاں پر کوئی چمتکار دکھا دے اس کو نمسکار، یعنی کہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں پورا۔ ہمارے یہاں ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کرامت صادر ہو جائے تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا معرفت والا بندہ ہے، بڑا ولی ہے، ولایت والا بندہ ہے، متقی بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ولایت کی جو شرط بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ ولی ہمیشہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا۔ جس کے اندر قرآن کی، سنت کی پابندی ہو، گواہی دو کہ وہ ولی ہے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر قرآن کی پابندی نہ ہو، سنت کی پابندی نہ ہو، ایسا شخص چاہے ہوا میں اڑتا ہو، آپ اس کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے بھی ہو، تب بھی اس کے ولی ہونے کا یقین مت کرو۔ دوستوں، موجودہ دور میں جو شف شف والی سرکار ہے، اس کے بارے میں تو ایک بات کہوں گا جو پطرس بخاری نے کہی ہے، وہ یہ کہ مجھے غصہ ان لوگوں پر نہیں آتا جو تعویذ دیتے ہیں، مجھے غصہ ان لوگوں پر آتا ہے جو تعویذ لے کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھی عقیدت کی وجہ سے ایسے لوگ پروان چڑھتے ہیں۔ اندھی عقیدت رکھنے والے نہ ہوں تو ایسے لوگ زیادہ دن تک ٹک نہ سکیں۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ تعویذ لے کر ٹھیک ہونے والے، ہاں مجھے فرق پڑ رہا ہے، ہاں مجھے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، اس طریقے کے لوگ۔ پھر یہ لوگ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے آس پاس، اپنے دربار میں، اپنے ماحول کے اندر کچھ 4-6 چیلوں کو تیار کر لیتے ہیں۔ کوئی حال کھیل رہا ہے، کوئی ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے، کوئی اپنے بال، مطلب ایک طریقے سے ڈرامہ ہوتا ہے، نوٹنکی ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر نا جن بھوت آ گئے اور بابا صاحب اس کا علاج کر رہے ہیں۔ میں تو اس کا علاج یہ تجویز کروں گا کہ واقعی جس کسی کے اوپر بھی جن بھوت آئے ہوئے، اس کو بابا کے دربار سے نکال کر نا چڑیا گھر میں لے جاؤ اور شیر کے آگے رکھ دو، پتہ چل جائے گا 5 منٹ کے اندر کہ اس کے اوپر بھوت آئے ہوئے یا کچھ اور آئے ہوئے۔ ساری حقیقت کھل جائے گی، ساری قلعے اتر جائے گی۔ دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنوں کو پہچاننے کے لیے آپ علم حاصل کریں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، سنت سیکھیں، مقامی علماء سے جڑیں۔ اس کے بغیر ان چیزوں کی شناخت نہیں ہوتی، ورنہ ان لوگوں کے جھانسوں میں اکثر جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ بیچاروں لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، دین کا درد ہوتا ہے، دین کا علم نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جا کر کے صحیح رہنمائی ملے گی، کہاں جا کر کے وہ گمراہی ملے گی۔ وہ بیچارے گمراہی کو رہنمائی سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری، ہمارے نسلوں کی جان مال کی، ایمان کی حفاظت